بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم پھر موجود ہیں چکوال پلس یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ پہلے ہم نے بہت سی کہانیوں کا ذکر کیا تھا، اس میں ہم نے اسکندر کی بہت ہی مختصر کہانی جو ہے نا بیان کی تھی، جبکہ وہ یونان سے چلا اور اس نے آدھی دنیا جو ہے نا وہ کیسے فتح کی، اور وہ مطلب چکوال سے اس کا جو گزر ہوا اس کا ہم نے ایک کچھ منٹ کی اس ویڈیو میں ہم نے بیان کیا، جبکہ اس کی ایک ساتھ ہم اور بھی مطلب بیان کریں گے۔ اس وقت ابھی ہم جس کا ذکر ابھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ سلطان باہو کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جنگ سے، کیونکہ یہ جو سالٹ رینج جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہ جو چکوال کا، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر جی ایک جیولوجسٹ تھا برٹشر، اس نے 200 سال پہلے اپنی اس لکھ کیا کتاب میں اس نے جیولوجیکل سروے کیا ہے اس پوری سالٹ رینج کا، اور اس نے اپنی یہ کتاب میں لکھ کیا ہے کہ یہ جو سالٹ رینج ہے یہ پوری دنیا میں معدنیات کا عجائب گھر ہے، یہ چکوال کی جو سالٹ رینج ہے۔ تو اس نے پیدل سفر کیا، اس نے گھوڑوں پہ سفر کیا، اونٹوں پہ سفر کیا اس پہاڑی سلسلے میں، اور اس نے پورا مطلب اس کا نقشہ بنا دیا۔ تو یہ جو سالٹ رینج ہے اس میں بڑے خوفناک قسم کا سناٹا ہے۔ جب آپ سناٹے میں چلے جاتے ہیں تو بندہ عام آدمی جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس سناٹے کا میں بھی مطلب عینی شاہد ہوں، اور وہاں پہ یہ جو کیڑے مکوڑے چون چاں کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں پہ مطلب خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ عام آدمی اس خوف سے گھبراتا ہے وہاں پہ اللہ کا ولی بیٹھ کے اپنی جو ہے نا چلہ کشی کرنے کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ جو سلطان باہو جنگ سے تشریف لاتے تھے، اور بابا فرید گنج شکر پاک پتن سے کلرکار میں تشریف لے کے آتے تھے، وہ اس لیے لے کے آتے تھے کہ یہاں پہ وہ خوفناک سناٹا ہے، اس سناٹے میں بیٹھ کے اللہ سے لو لگانا یہ ولیوں کی یہ پسندیدہ جو ہے جگہ ہے۔ تو اسی طرح سلطان باہو نے ایک جگہ ابھی جو مطلب مزار ہے اس کے نیچے ان کی چلہ گاہ مطلب موجود ہے، وہاں پہ وہ اپنی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے کلرکار تشریف لاتے تھے۔ ان کا چرچا سلطان باہو کا برے صغیر سے نکل کے یہ بغداد تک جا کے پہنچا۔ انہوں نے کہا جی ایک برے صغیر میں ایک اللہ کا ولی ایسا پیدا ہو گیا ہے جو بندے کی طرف دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آنکھ بھر کے جو دیکھ لے۔ تو وہ چرچا جب وہ بغداد کے ایک ان کا نام بھی باہو ہے، کوئی وہ غوث پاک کے پوترے ہیں یا پڑ پوترے ہیں یا اس لڑی سے مطلب ان کا تعلق ہے، وہ بھی مطلب پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ ذکر سنا سلطان باہو کا، ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جو ہے نا سلطان باہو سے جو ہے نا بنفس نفیس ملاقات کروں، اور وہ بغداد سے چل پڑے جنگ کی طرف جو ہے نا انہوں نے وہ سفر کرتے کرتے وہ جنگ پہنچے۔ جنگ سے انہیں پتا چلا کہ سلطان باہو تو چلہ کشی کے لیے کلرکار میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ جنگ سے کلرکار آ گیا، وہ تلاش کرتے ہوئے ادھر مطلب پہنچا ہے ان کی وہ جو چلہ گاہ تھی۔ سلطان باہو سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی میں بغداد سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو ٹائم نہیں ہے، میں اس چلے کی مطلب حالت میں ہوں، تو 40 دن تو میں جو ہے نا وہ انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی میں 40 سال بھی انتظار کروں گا آپ سے، میں بغداد سے چلا ہوں ملاقات کرنے۔ انہوں نے کہا پھر بہ جا اپنا باہو، اس کا بھی باہو ہی نام تھا، باہو سرکار بہ جا۔ وہ خود مطلب بیٹھک ہے ایک پہاڑ کے اندر، وہ اس میں جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں چلے کے لیے سلطان باہو۔ 40 دن کے بعد جب چلہ کشی سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں باہو میرے یار بھوکے ہی رہے ہیں یا کوئی کھانا پینا بھی رہے ہیں، ادھر ہی تم بیٹھے رہے ہو، تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست جو ہے نا۔ انہوں نے کہا جی ایک ہرن آتا تھا، اس کے سینگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لنگر بندہ ہوتا تھا، تو میں وہ لنگر جو ہے نا وہ میں کھا لیتا تھا۔ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جنگلی ہرن اور اس کے سینگوں پہ جو ہے نا لنگر بندہ ہوتا تھا۔ تو حیران مطلب اسی میں اللہ اس طرح اللہ ان کا شاعری میں
پوری جو ان کی شاعری ہے ان کے آخر میں جو ہے نا ہو آتا ہے، وہ اللہ انہوں نے اس طرح کیا نا حیران ہو کے، تو دیکھتے کیا ہے کہ ہرن جو ہے نا نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سنگھوں پہ وہ لنگر جو ہے نا بندھا ہوا ہے، وہ قریب آتا ہے، وہ بغداد والا باؤ سرکار وہ لنگر اتارتا ہے، تو نئے نئے چلے میں اٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ کا وہ مطلب اتنے متاثر ہوتے ہیں اسے کہ ایک جنگلی ہرن اس بغداد سے آئے ہوئے باؤ سرکار کو وہ لنگر کھلا رہا ہے، تو بڑے مطلب اس میں جو ہے نا حیرانگی میں جو ہے نا کہ بھئی یہ کس طرح جو ہے نا، تو اس سے متاثر ہو کے انہوں نے اللہ ان کے جو نکلا نا، پھر اللہ انہوں نے ورد مطلب شروع کیا۔ جب انہوں نے ورد شروع کیا، ہرن جو ہے اس کی لے میں جو سلطان باؤ جس لے میں ورد کر رہے تھے، ہرن جو ہے وجد میں آ گیا۔ اب آنکھیں بند ہیں ان کی سلطان باؤ کی، اور وہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں، اللہ اور وہ اس طرح رقص میں وہ گھوم رہا ہے، وجدانی رقص میں وہ جو ہرن ہے، یہ تیز ورد کرتے ہیں، ہرن بھی تیز ہوتا ہے جو ہے نا، تو وہ گرتا ہے اس جگہ پہ رقص کی اس میں کیفیت میں تھک کے، اور وہاں پہ وہ جان لے لیتا ہے، ہرن کا جو ہے نا وہ موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلطان باؤ جو ہے نا اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہرن جو ہے، انہوں نے کہا جی تسی ورد کر رہے سو اللہ دا ورد کر رہے سو، وجد آ گیا ہرن رقص مطلب فوت ہو گیا جڑا نا۔ انہوں نے کہا چل پھر باؤ جانی چلتے ہیں، تیری میں اتنے جا کے جڑا نا خدمت کرساں، تے جڑی گلاں نے اتنے پھر تیرے نال گل بات ہو سی۔ انہوں نے کہا بس جناب سلطان باؤ صاحب، میں جڑی تواڈے نال ملاقات کرنی ہے، آپ بھی تو میری ملاقات ہو گئی، یہ جو میں واقعہ دیکھ لیا ہے، ہرن وجد میں آ گیا ہے، آپ نے اللہ کا جو ہے نا وہ ورد کیا ہے، تو اب میں یہاں پہ ہی رہوں گا اور تبلیغ ادھر ہی کروں گا، اور یہاں پہ میں اب زندگی جو ہے نا گزاروں گا، اب میں یہاں سے کہیں جانے والا نہیں ہوں، تو میری آپ سے ملاقات ہوگی، اب آپ جانے جو ہے نا جا سکتے ہیں۔ تو وہ باہو پھر انہوں نے اس ہرن کو ایک گڑھا کھودا ادھر، اور اس ہرن کو ان دونوں نے سلطان باہو اور بغداد والے باہو نے ان کو دفن کیا وہاں پہ۔ پھر جب مطلب یہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی باہو سرکار نے، بغداد والے نے، اور ان کا انتقال بھی یہیں پہ ہوا، اور وہ اس ہرن کے ساتھ جو ہے نا دفن ہوئے۔ اور ایک بندہ خاکسار نے فریکوینٹ وہاں کا وزٹر ہے اس پرانے مزار کا، کہ ایک مطلب شمالن جنوبن اس طرح تھی قبر جو ہے نا، تو اس کے سرانے پہ ہرن کی جو ہے نا وہ قبر تھی، 2 قبریں تھیں، اور اینٹوں کی اس پر پلستر بھی نہیں ہوا ہوا تھا، اینٹوں سے پکی کر دی گئی دونوں قبریں، تو مگر وہ اوپر چھت جو ہے مزار جو ہے نا اس کا بنا ہوا تھا، وہ بھی اینٹوں کا مطلب بنا ہوا تھا، گول جس طرح مسجد کا منارہ ہوتا ہے اس طرح کا وہ مینار تھا، چھوٹا سا وہ مزار تھا، جس کے اندر یہ مطلب 2 قبریں تھی، اپنا بغداد والے باہو اور ہرن کی آہو باہو، اور اس کو کہتے تھے آہو باہو دا دربار، کلرکاریے میں خود مطلب گیا ہوں جب میں چھوٹا ہوتا تھا، کہنا یہ آہو باہو دا دربار پہ جڑانا اس کا نام۔ اب یہاں پہ آ کے کچھ لوگوں نے اپنے مطلب پیٹ کی خاطر اس تاریخ کو مسخ کر کے ہو بہو اس مزار کو توڑا، اور نیا مزار بنایا گیا، ابھی جو بنا ہوا ہے بڑی کشیدہ کاری والا، سنگ مرمر لگا کے 2 قبریں ایک جیسی بنا کے اس کو ہو بہو انہوں نے جو ہے نا کر دیا، اس کا نام دے دیا کہ یہ 2 بھائی تھے اور وہ کہانیاں، وہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آج تسی کہانیاں سناتے ہو، جبکہ وہ کہانی انہوں نے مطلب بنا کے ہو بہو سرکار یہ 2 بھائی تھے، اور انہوں نے کہانی بنا کے 2 قبریں بنا کے وہ پرانی تاریخ کو جو ہے نا وہ مسخ کر دیا۔ تو یہ صدیوں پرانی لوگوں کے دلوں میں جو یہ کہانیاں چل رہی ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں بن جاتی ہیں، یہ واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے، اور یہ پھر وہ سناتے ہیں بڑے بڑے بچوں کو اس طرح، یہ تو وہ سینہ بسینہ یہ صدیوں سے مطلب چلتی ہے، تھوڑی سی اس میں ماڈیفائی ہو جاتی ہے کہ کہانی میں کوئی اس کو کر لے وہ تھوڑا سا جو ہے نا، مگر نا یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کے یہ دلوں میں یہ بس رہی ہوتی ہیں، اور یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ یہ دور ایسا آ گیا، میڈیا کا دور آ گیا، اب تو یہ مطلب یہ کہانیاں لکھی بھی جا چکی ہیں، تو یہ نہیں ہے
ہم نے مطلب اس کو اخباروں میں چھاپا ہے، کوئی کسی نے مطلب اس طرح نہیں تنقید کی جو وہاں کے جو لوکل ہیں، لوکل کے دلوں میں ابھی بھی وہ جو ہے نا ان کے بڑے ہیں جو وہ بچوں کو سناتے ہیں، بچوں سے پھر آگے شفٹ ہوتی ہے۔ تو پھر ہم اگلی کہانی کے ساتھ پھر ہم آپ کے سامنے جو ہے نا نئی کہانی جو چکوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے صدیوں پرانی، اس کو پھر ہم پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔